کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آخر جب میری آنکھوں نے دیکھا تو میرے سامنے منظر یہ تھا کہ میرے بچے کا جسم غلاظتوں سے پاک تھا، جسم پر لباس اور کپڑا لپٹا ہوا تھا، اور وہ اپنے گھٹنوں کے بل اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر یوں کہتا تھا، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ تم اتنی آسانی سے میلاد بند کرا دو گے؟ وہ آ کر ہمیں نہ بھولے اور ہم انہیں بھول جائیں؟ وہ نبی ہو کر ہمیں نہ بھولے، ہم امتی ہو کر؟ یارو لوگوں کے سہارے بہت ہوتے ہیں، ایک نہیں تو دوسرا، دوسرا نہیں تو تیسرا۔ ہم سے ہمارا سہارا مت چھینو، ہمارا تو ایک ہی سہارا ہے، قبر میں، حشر میں، ہر جگہ۔ ہم سے ہمارا سہارا مت چھینو۔ تمہیں نہیں منانا تم نہ مناؤ، ہمیں منانے دو، کیونکہ وہ ہمارا سہارا ہے جی، وہ ہمیں یاد کیے، ہم انہیں یاد کریں جی۔ میلاد بھی کوئی بھولنے کی چیز ہے؟ اور صرف اس وقت یاد نہیں کیا، ساری زندگی یاد کرتے تھے۔ امی جان عائشہ صدیقہ کہتی ہے، جب امت کے گناہ یاد آتے پوری رات کھڑے ہو کر امت کے لیے دعا کرتے، حتیٰ کہ پیر سوج جاتے، پیروں میں ورم آ جاتے۔ ایک دن بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے، میں نے پوچھا، آقا آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں؟ فرماتے، عائشہ میری امت کے غم نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ وہ رسول جو قبر میں رکھنے کے بعد بھی ہمیں یاد کرتا، اس رسول کو ہم بھول جائیں جس نے اپنی اولاد سے زیادہ اپنی امت سے پیار کیا۔ امی جان عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہے، ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ سیدہ فاطمہ آئی، آ کر بیٹھ گئی، کہا بابا میں تو آپ کی لخت جگر ہوں، آپ معراج پر گئے، اللہ نے آپ سے بہت سی باتیں کی، آپ نے کسی کو نہیں بتایا، کچھ راز کی بات مجھے تو بتائیے۔ آقا فرماتے، بیٹی ایک بات تجھے بتا دیتا ہوں، جب میں اپنے اللہ کے قرب میں پہنچا تو میرے اللہ نے مجھ سے کہا، حبیب مانگ، کیا مانگتا ہے؟ توجہ آپ کی، مانگ کیا مانگتا ہے؟ 70,000 مرتبہ کہا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ سیدہ مچل گئی، پھر بابا آپ نے کیا کیا مانگا؟ فرماتے ہیں، بیٹی وہ 70,000 بار کہتا رہا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ میں ایک ہی چیز مانگتا، اللہ میری امت کو میرے حوالے کر۔ 70,000 کے جواب میں 70,000 بار کہا، میری امت کو میرے حوالے کر دے، تو میرے اللہ نے کہا، حبیب غم نہ کرو، قیامت کا دن تیرے اختیار کے ثبوت کا دن ہوگا، میں تیری امت کے گناہ نہ دیکھوں گا اور تیری امت کو تیرے صدقے بخش، تو جسے چاہے گا جنت تک۔ اب مجھے آپ سے اختتام پر اتنا کہنا ہے، جو رسول پوری رات آپ کو مجھے یاد کیے، بڑے اچھے ہم لوگ، اپنے گناہ ہم خود جانتے ہیں، اپنی راتیں ہمیں خود پتہ ہے، ہمیں دن اپنے خود پتہ ہے، ہم وہی ہیں حجام کی کرسی پر بیٹھ کر کے داڑیاں گٹروں میں پھینکتے ہیں، ہم وہی ہیں شادیوں پر ہمارے یہاں ڈی جے بجتے ہیں، ہم وہی ہیں ہماری صبح نماز فجر قضا ہونے سے شروع ہوتی ہے، ہم وہی ہیں ہمارے گھروں میں سیریلوں کے بہانے بجٹ بجتے ہیں، ہم وہی ہیں ہماری بیٹیاں بے پردہ گھومتی ہے، ہم وہی ہیں نماز کو چھوڑ کر اس نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، جس رسول نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، جس رسول نے طائف میں پتھر کھا کر نماز کا پیغام تمہارے گھر تک پہنچایا، اس رسول کا حق یہی تھا کہ 3 گھنٹے تم سنیما کے لیے نکالو اور 20 منٹ نماز کے لیے نہیں۔ اس نبی کا حق یہی تھا جس رسول نے اپنا گھرانہ کربلا میں کٹوا دیا، 6 مہینے کا معصوم بچہ بھی سپرد خدا کر دیا گیا، نماز کے تحفظ کے لیے، عقیدے کی حفاظت کے لیے اس گھرانے کا یہی حق تھا کہ آپ 20 منٹ نماز کے لیے نہ نکالتے۔ کہاں ہو؟ سنی کہتے ہو اپنے آپ کو، قادری بننے چلے ہو، چشتی بننے چلے ہو، کان کھول کے سن لو، چشتیت اور قادریت کی ڈگری اتنی آسان نہیں ہے،
بہت کچھ بننے چلے ہو، پہلے سنی مسلمان تو بنو۔ نماز کو چھوڑ کر غوث پاک کی بارگاہ میں تم اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ غوث پاک کا فتویٰ ہے، وہ حنبلی المسلک ہے، جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ اگر نبی کا بیٹا نوح کافر ہو جائے، نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان، نوح کا بیٹا کنعان وہ کافر ہو جائے، اس پہ جنت حرام ہے۔ نبی کا سگا بیٹا کنعان، نوح علیہ السلام کا بیٹا، کفر پر مرا، اسے جنت نہیں ملے گی۔ اگر اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، کفر پر خاتمہ ہوا تو جب نبی کا بیٹا ہو کر کنعان جہنم میں جا رہا ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا، آپ کے لیے کون سی جنت کا ٹکٹ آ گیا ہے؟ جنت تو اپنے باپ کی ہے، ہم تو فلاں سے وابستہ ہے، فلاں سے، ہمیں جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ جو لے کر جانے والے ہیں ان کے پاس تو ایمان ثابت کرو۔ غوث پاک لے جائیں گے نا، کس سے لے جائیں گے؟ مسلمان کو نا۔ اگر کسی کو یہ کہنے کا حق تھا کہ جنت میرے باپ کی ہے تو وہ سیدہ فاطمہ کو تھا، لیکن نماز کی اتنی پابند ہے کہ ایک سجدے میں پوری رات گزر جاتی ہے۔ عبادت کا یہ عالم ہے، ہمیں کس نے آ کر کان میں کہہ دیا کہ آپ جنتی ہیں؟ خدا کے لیے اپنے آپ کو دھوکہ مت دو۔ میلاد مناؤ، سجاوٹ کرو، پرچم لگاؤ، سب کرو، لیکن نماز کے ساتھ کرو۔ نماز چھوڑ کر، یہ تو غوث پاک ہے جو بے نمازی پر کفر کا فتویٰ دیتے ہیں۔ صحابہ 100 سے زائد صحابہ کا فتویٰ ہے کہ جس نے ایک وقت کی نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ ہمارے امام اعظم یہ نہیں کہتے، لیکن وہ بھی آخر میں وہیں پہنچتے ہیں کہ جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں، ڈر ہے کہ مریں گے تو کافر ہو کر مریں گے، کفر پر مریں گے۔ غریب نواز ہے، اپنے ملفوظات میں کہتے ہیں چشتی ہو نا، خدا کی قسم ہمیں قادریت اور چشتیت پہ ناز ہے، یہ نسبتیں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ۔ کب؟ جب نسبت قائم رہے گی تب۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہوا تو اللہ نے کہا لیس من اہلی، اب یہ تمہارا بیٹا نہیں رہا۔ تو جب سگا بیٹا کافر ہو جائے تو اللہ کہے کہ یہ تمہارا بیٹا نہ رہا، تو چشتیت اور قادریت میں مرید ہونے والے اللہ نہ کرے نماز کو چھوڑ کر اگر کفر پر مرے تو غریب نواز کب اپنائیں گے؟ سرکار غوث پاک کب اپنائیں گے؟ وہاں تو ایمان والا کتنا بھی غیر گزرا ہوگا انہیں لے کر کے جائیں گے۔ غریب نواز کا موقف کیا ہے؟ غریب نواز اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جانوروں کو حکم ہوگا کہ وہ شکر کرے اللہ کا۔ اونٹ عرض کرے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اونٹ بنایا، گھوڑا نہیں بنایا۔ گھوڑا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گھوڑا بنایا، گدھا نہیں بنایا۔ گدھا شکر کرے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گدھا بنایا، کتا نہیں بنایا۔ کتا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا بنایا، خنزیر تو نہیں بنایا، سور تو نہیں بنایا۔ سور کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے سور ہی تو بنایا، انسان بنا کر بے نمازی تو نہیں بنایا۔ کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم، ہنسنے مسکرانے کی بات نہیں ہے، زندگی پہلی اور آخری بار ملی ہے، پہلی اور آخری بار، اس کے بعد کوئی زندگی تمہیں دنیا میں نہیں ملے گی۔ جو چیز پہلی اور آخری بار ملی ہے نا اس کو غنیمت جانو۔ مر کر اگر اللہ سے 2 رکعت پڑھنے کی اجازت چاہو گے اللہ 2 رکعت پڑھنے دے، دنیا میں جا کر اللہ فرمائے گا جب بھیجا تھا اب وقت نہیں دیا جائے گا۔ جنہوں نے نماز کی اہمیت سمجھی وہ مولا علی کہتے ہیں اگر میرا اللہ مجھے اختیار دے کہ میں نماز پڑھوں یا جنت میں جاؤں تو میں جنت میں جانے سے زیادہ نماز کو ترجیح دوں گا، کیونکہ جنت میں میری خوشی ہے، نماز میں میرے اللہ کی خوشی ہے۔ کہاں ہو؟ کس بلا کی میں میرے آقا فرماتے ہیں جب مسجدیں تعمیر ہوتی ہے محلوں میں، شہروں میں، علاقوں میں، اور لوگ نہیں جاتے مسجد میں، تو رات کی تاریکیوں میں مسجد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی اللہ جنہوں نے مجھے ویران کر دیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دیا۔ جس قوم کے لیے مسجد بد دعا کرے وہ قوم عزت کیسے پائے گی؟ آپ کہتے ہیں مسلمان جلائے جا رہے، مارے جا رہے، کاٹے جا رہے، کیوں؟ مسجدوں کی بد دعا۔ بدلو، تبدیل کرو۔ نماز وہ ہے جس سے سکون ملے گا، دنیا میں عزت ملے گی، وقار ملے گا۔ بدلو، گناہوں سے توبہ کرو،
میلاد اس لیے آ رہی ہے تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پلٹ جائیں. آج پلٹ جاؤ. مر کر پلٹو گے نا تو پچھتاؤ گے. جیتے جی پلٹ جاؤ. بڑے عقل مند ہیں وہ لوگ جو زندگی میں پلٹ جاتے ہیں. پلٹو, سچی توبہ کرو. نماز کی برکت سے زندگی پرسکون ہوگی, پروقار ہوگی, رزق میں برکت ہوگی, عمر میں برکت ہوگی. اللہ سکون کی نیند عطا فرمائے گا. میرے آقا فرماتے جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں اللہ ان کی نیند سے چین اٹھا لیتا ہے. بے نمازیوں کے گھروں سے برکت اٹھ جاتی ہے. جب اذان ہوتی ہے تو روئے زمین کی پوری دولت سمیٹ کر مسجد میں لائی جاتی ہے. جو نماز پڑھتے ہیں اللہ روزی بھی دیتا ہے, روزی میں برکت بھی دیتا ہے. جو نماز نہیں پڑھتے ان کو صرف روزی ملتی ہے, برکت نہیں ملتی. توبہ کر لو, پلٹ جاؤ. اللہ مجھے آپ سب کو نمازوں کی توفیق عطا کرے. اللہ ہم سب کو نمازوں کا پابند بنائے. آج عہد کر لو, جان چلی جائے گی کبھی نماز نہیں چھوٹے گی. تو انشاءاللہ پھر ایک دن وہ آئے گا کہ آپ لوگوں کو بتاؤ گے کہ کوئی قادری فقیر آیا تھا, اس کے کہنے پہ ہم نے میلاد کے اجلاس میں توبہ کی تھی, نماز کے پابند بنے تھے, اس دن سے آج تک نماز کی پابندی کر رہے ہیں. مسجدوں کو ویران مت کرو, آباد کرو. میلاد کا پیغام یہ ہے, حضور ویران کرنے نہیں مسجدوں کو آباد کروانے آئے تھے. اس کے لیے حضور نے بڑی محنتیں کی, بڑی کوششیں کی ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میں اپنی گفتگو نہیں پر نام